شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح و سالم بنا دیا، یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا کوئی نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اس کے مرضیات سے اس کو چین و اطمینان ملتا ہے، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی، اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پس کان تو مسل کیف کے ہے کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز کیف کے ذریعہ جاتی ہے، اور آنکھ پہچاننے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہے، اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔ تشریح: حدیث کے آخری حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جو بات فرمائی گئی ہے، جس کے ترجمہ پر امتیاز کے لیے خط لگا دیا گیا ہے، اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی یہ امتیازی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل جو انسانی اعضاء میں گویا بادشاہ اور فرما روا کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو چیز پہنچتی ہے اور اس کو متاثر کرتی ہے وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ اس لیے انسان کی فلاح و سعادت پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بیناب بنا دے، اور سب سے آخر میں فرمایا کہ فلاح یاب اور بامراد ہوا وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعہ دل میں پہنچیں، ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جا سکتا ہے جبکہ دل ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے۔ اس لیے انسان کی سعادت اور خوشبختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں سمع، بصر، قلب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست روی پر ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔